بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبب چہارم، چوتھا سبب کہ مشاہدہ حسن اختیار کا تحمل تقدیرات پر قوت دے دیتا ہے۔ اس طرح ہے کہ جب بندہ اس کے حسن اختیار کو اپنے لیے مشاہدہ کر لیتا ہے، یقیناً جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دکھ دینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس پر بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ خود ارشاد فرمایا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پاس بچہ تھا۔ آپ فرمانے لگے، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جیسی اس کو اپنے بچے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت ہے، مگر یہ ہے کہ بعض دکھ تم پر ڈالتا ہے، کیونکہ ان پر فضل و انعام مرتب ہوتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں ارشاد کہ پورے دیے جاتے ہیں صبر کرنے والوں کو اپنا اجر بے شمار ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اختیار کے حوالے کر دیتا تو اس کے منت و احسان سے تم محروم رہتے اور بہشت میں داخل نہ ہونے پاتے۔ پس اس کا شکر ہے حسن اختیار پر۔ کیا تم نے سنا نہیں ارشاد حق تعالیٰ شانہ کا، شاید ناپسند کرو تم کسی چیز کو حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور شاید کہ پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ اور مشفق باپ اپنے بیٹے کے لیے پچنے لگانے والے کو لاتا ہے اور دکھ پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، اور جیسا خیرخواہ طبیب کے تیز تیز مرہموں سے تجھ کو رنج پہنچاتا ہے، گو ان مرہموں سے تجھ کو تکلیف ہو، اور اگر وہ تیری اختیار کا اتباع کرے تو شفا کوسوں دور بھاگے۔ اور جس کو کوئی چیز نہ دی جاوے اور وہ یہ جانتا ہو کہ یہ نہ دینا محض شفقت کے باعث سے ہے، تو یہ نہ دینا ہی اس کے حکم میں دینا ہے، جیسے مادر مہربان اپنے بچے کو بدہضمی کے اندیشے سے زیادہ نہیں کھانے دیتی۔ اسی واسطے شیخ ابو الحسن نے فرمایا ہے کہ اس کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو کوئی چیز نہیں دیتا تو یہ نہ دینا بوجہ بخل کے نہیں بلکہ عین رحمت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا نہ دینا بھی دینا ہے، لیکن نہ دینے میں دینا وہی سمجھتا ہے جو صدیق ہو۔ اور ہم نے ایک اور کتاب میں ثابت کیا ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلا میں مبتلا کیا ہے تو بلا کا علم کم ہو جاتا ہے۔ پس جس کی طرف سے تجھ پر یہ احکام تقدیری متوجہ ہوتے ہیں وہی تو ہے جو تیرے حق میں حسن اختیار رکھتا ہے۔ سبب پنجم، پانچواں سبب کہ اس کے علم کا اعتقاد اور اس کے حکم پر صابر بنا دیتا ہے۔ پانچواں سبب کہ اس کے علم کا اعتقاد اس کے حکم پر صابر بنا دیتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب بندہ یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو جس بلا میں مبتلا کیا ہے وہ اس پر مطلع بھی ہے، تو بار بلا شک سبک ہو جاتا ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا نہیں سنا کہ صبر کر اپنے پروردگار کے حکم کے لیے، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے روبرو ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے روبرو ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش سے جو عناد و تکذیب آپ کو پیش آتی ہے وہ ہم پر مخفی نہیں، ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ کسی شخص کے 99 تازیانے لگے، اس نے آہ نہ کی،
جب 100واں تازیانہ مارا آہ کرنے لگا۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا، اس نے کہا کہ جس کے سبب میں مارا گیا ہوں 99 میں تو وہ یہاں تماشائیوں میں موجود تھا اور مجھ کو دیکھ رہا تھا، مجھ کو کچھ درد نہیں معلوم ہوا۔ آخر تازیانے میں وہ چلا گیا، اس وقت درد محسوس ہوا۔ سبب ششم، چھٹا سبب کہ اس کے ظہور جمال نے اس کے افعال پر صابر بنا دیا۔ یہ اس طرح ہے کہ بندے پر کسی تلخ بلا پڑنے کے وقت اللہ تعالی جب تجلی فرماتا ہے تو وہ حلاوت تجلی میں اس کی سختی کو جھیل لیتا ہے، اور اکثر اوقات غلبہ تجلی سے دکھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اور تمہارے لیے اس مضمون میں یہ آیت بس ہے۔ پس جب دیکھا عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، اس کی بڑائی کی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ چھٹا سبب کہ اس کے ظہور جمال نے اس کے افعال پر صابر بنا دیا۔ یہ اس طرح ہے کہ بندے پر کسی تلخ بلا پڑنے کے وقت اللہ تعالی جب تجلی فرماتا ہے تو وہ حلاوت تجلی میں اس کی سختی کو جھیل لیتا ہے، اور اکثر اوقات غلبہ تجلی سے دکھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سے جب وہ مرض جاتا رہا اور شفا یاب ہو گئے، ان سے پوچھا گیا حال تو کہ پہلے زیادہ بہتر تھا کہ اب، تو انہوں نے کہا کہ پہلے حق تعالی جل شانہ براہ راست خود فرماتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے، تو حق تعالی جل شانہ کا خود کا یہ پوچھنا، یاد فرمانا، تو یہ اسی مفہوم کے اندر یہ ہے کہ اس کے ظہور جمال نے اس کے افعال پر صابر بنا دیا۔ سبب ہفتم، ساتواں سبب کہ ان کے اس اعتقاد نے کہ صبر سے رضا پیدا ہوتی ہے، ان کو قضا پر صابر بنا دیا۔ ساتواں سبب کہ ان کے اس اعتقاد نے کہ صبر سے رضا پیدا ہوتی ہے، ان کو قضا پر صابر بنا دیا۔ یہ اس طرح ہے کہ جو اللہ کے احکام پر صبر کرتا ہے یہ اللہ کی رضا کا باعث ہو جاتا ہے، پس وہ اس کی تیزی کو طلب رضا کے لیے برداشت کر لیتے ہیں، جیسے کڑوی دوا بامید شفا پی لی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں سے متعلق سنا کہ انگریز زمانے کے اندر وہ محبوس تھے، جیل خانے میں تھے، بعض قیدی ان کے پاس میں آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی بہت پریشان ہیں اور کچھ پڑھنے کو بتا دو، کچھ دعا ذکر بتلا دو تاکہ اس کو پڑھیں، وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے حالات بنا دے اور جانے کے یہاں سے رہائی کی صورتیں بنا دے۔ تو دوسروں کو تو بتلا دیا کرتے تھے، بہت سے لوگ پڑھ پڑھ کر کے، اور اپنے ان کے لیے اس طرح کے اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا فرما دیتا تھا، ذرائع، اور خود اپنے لیے نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ دوسروں کو تو بتلاتے خود کو نہیں کرتے، کہنے لگے وہ اس سے شرم آتی، وہ جس حال میں رکھے۔ اللہ سبب ہشتم، آٹھواں سبب کہ پردوں کے اٹھ جانے نے ان کو تقادیر پر صابر بنا دیا ہے۔ آٹھواں سبب کہ پردوں کے اٹھ جانے نے ان کو تقادیر پر صابر بنا دیا ہے، تقدیر میں۔ یہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے وارد ہونے والی بلائیں اٹھوانا چاہتا ہے تو اس کی بصیرت قلب سے حجاب اٹھا دیتا ہے، پس اپنا قرب اس کو دکھلا دیتا ہے، پس ان سے قرب اس قدر غالب ہوتا ہے کہ ادراک علم کا پتہ نہیں رہتا۔ حق تعالی جل شانہ سے قریب ہونے کا انسیت، اپنائیت وہ اس قدر ہوتی ہے کہ اس صورت میں ادراک علم کا پتہ نہیں رہتا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور اگر خدا تعالی اہل نار پر اپنے جمال و کمال سے تجلی فرما دے تو ان کو عذاب معلوم نہ ہو۔ اسی طرح اگر اہل جنت سے حجاب کر لے تو کوئی نعمت خوش نہ آوے، پس عذاب حقیقت میں وجود حجاب ہے، اور انواع عذاب اس کے مظاہر ہیں، اور نعیم ظہور و تجلی سے ہے،
اور انواع نعیم اس کے مظاہر ہیں۔ سبب نوم، نواں سبب کے اسرار تصریف کے وارد ہونے نے بار تکلیف اٹھانے پر قوت دے دی، اور یہ اس طرح ہے کہ تکالیف تو بندوں پر بے شک شاق ہیں، دشوار، اور اس میں یہ سب امور داخل ہیں: بجا لانا احکام کا، حکم الہی کا پورا کرنا، باز آنا نواہی سے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکے رہنا، صبر کرنا احکام پر، شکر کرنا انعام پر، یہ چار چیزیں ہوئیں: بجا لانا احکام کا، باز آنا نواہی سے، صبر کرنا احکام پر، شکر کرنا انعام پر۔ اور ان چاروں میں یہ چار چیزیں ہوئیں: طاعت، معصیت، نعمت، بلا، اور پانچویں کوئی چیز نہیں۔ اور ان چاروں میں جدا جدا تیرے ذمے اللہ تعالی کا حق عبودیت ہے کہ بمقتضائے ربوبیت تجھ سے اس کا تقاضا کرتا ہے، پس اس کا حق اطاعت میں تو تیرے ذمے یہ ہے کہ اس کا احسان مشاہدہ کرے، اور معصیت میں یہ حق ہے کہ اس میں جو کچھ ضائع کیا ہے اس سے استغفار کرے، اور بلا میں یہ حق ہے کہ اس پر صبر کرے، اور نعمت میں یہ حق ہے کہ اس پر شکر کرے، اور یہ تمامی بار فہم کی بدولت اٹھ سکتے ہیں۔ جب تو نے یہ سمجھ لیا کہ طاعت کا نفع تجھ کو ہی ملے گا، اس پر قیام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ جان لیا کہ معصیت پر اصرار کرنا اور گناہ میں پڑنا آخرت میں عقاب الہی اور دنیا میں زوال نور ایمان کا باعث ہے، یہی موجب ترک ہو جاوے گا۔ اور جب یہ یقین کر لیا کہ صبر کا ثمرہ تجھ کو ہی ملے گا اور اس کی برکت تیری طرف پھر کر آوے گا، ضرور اس کی طرف دوڑے گا اور اس کا سہارا پکڑے گا۔ اور جب یہ اعتقاد کر لیا کہ شکر کی بدولت خدا تعالی کی طرف سے نعمت بڑھے گی، کیونکہ اس کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ سبب ہو جاوے گا صبر پر دوام اور آمادگی کرنے کا۔ اور ان چاروں میں کلام وسیع کریں گے ہم آخر کتاب میں، اور اس کے لیے جدا فصل مقرر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبب دسواں سبب کہ اللہ تعالی نے احکام تقدیر میں جو کچھ اپنا لطف اور احسان پوشیدہ کیا ہے، جب ان لوگوں کو اس پر اطلاع ہوتی ہے تو صبر آ جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ناگوار چیز میں اللہ تعالی نے الطاف کو امانت رکھا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں فرمانا اللہ تعالی کا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور فرمانا رسول پاک علیہ السلام کا کہ جنت ناگوار چیزوں کے ساتھ اور دوزخ شہوات سے گھیری گئی ہے، اور بلیات و امراض اور فاقوں میں اس قدر اسرار الطاف ہیں کہ ان کو سوائے اہل بصیرت کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم نے خیال نہیں کیا کہ بلاؤں سے نفس دب جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے اور اپنے حظوظ کی خواہش سے مدہوش ہو جاتا ہے، اور بلاؤں کے ساتھ ذلت ہے اور ذلت کے ساتھ نصرت۔ فرمایا اللہ تعالی نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور پروردگار تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، نہیں ان کے لیے اختیار نیچے آیت کا ہے۔ اور اس میں زیادہ گفتگو کرنے سے مقصود کتاب سے علیحدہ ہوئے جاتے ہیں، اس لیے پھر آیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ آیت یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جاننا چاہیے کہ احوال تین ہیں: قبل تحکیم، بعد تحکیم، عین حالت تحکیم۔ پس قبل تحکیم میں عبودیت یہ ہے کہ تحکیم کریں، اور عین تحکیم اور بعد تحکیم میں عبودیت یہ ہے
کہ اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں، اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ تنگی نہ پانا تو حاکم بنانے کو لازم ہے، جواب دیا جائے گا کہ یہ ضرور نہیں کہ جو حاکم بناوے تو وہ تنگی بھی نہ پاوے۔ کبھی ظاہر میں حاکم بناتا ہے اور دل میں کراہت موجود ہوتی ہے، پس بالضرور تحکیم کے ساتھ فقدان جرح اور وجود تسلیم کو ملانا چاہیے۔ اگر کوئی اعتراض کرے جب تنگی نہ پائی تو تسلیم کر لیا، پھر اس کہنے سے کیا فائدہ ہوا؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کا جواب یہ ہے کہ معنی اس قول کے یہ ہیں کہ جمیع امور میں تسلیم کر لیں، اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو حتیٰ یحکموک سے لازم آ گیا، جواب یہ ہے کہ تحکیم کو مطلق نہیں لائے بلکہ فیما شجر بینہم کے ساتھ مقید کیا۔ پس یہ آیت 3 امر کو شامل ہوئی: ایک، حاکم بنانا آپس کے جھگڑوں میں، دوسرا تنگی نہ پانا، تیسرا تسلیم مطلقاً پایا جانا، آپس کے جھگڑوں میں بھی اور اپنے ذاتی حالات میں بھی۔ پس یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، خوب سمجھ لو۔ سبحان اللہ